بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام طلال خان ناصر ہے اور آج ہم یاد حیات کے سلسلے میں دادا جی کی جو یادداشتیں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس کی 10ویں نشست ہے آج ہم دادا جی سے تحریک جامع مسجد نور کے بارے میں اور شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے بارے میں کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو دادا جی، پچھلی نشست میں آپ نے تحریک جامع مسجد نور کا مختصر سا تذکرہ کیا تھا، تو اس تحریک کا پس منظر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام نے سن 75 میں اکتوبر سن 1975 میں گجرانوالہ میں کل پاکستان نفاذ شریعت کانفرنس کا پروگرام بنایا تھا، جس کے لیے شیرانوالہ باغ کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن شیرانوالہ باغ میں انتظامیہ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ ملک بھر سے علماء کرام نے آنا تھا، عین وقت پر جب انکار کر دیا تو ہمارے پاس متبادل جگہ اور کوئی نہیں تھی، تو مدرسہ نصرت العلوم کی جامع مسجد نور شہر کی سب سے وسیع گراؤنڈ ہے، اس کی صحن جو ہے اس کا بڑا کھلا گراؤنڈ ہے، تو ہم نے جمعیت علماء اسلام نے حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں کر لیتے ہیں، تو شیرانوالہ باغ کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے ہم نے وہ کانفرنس وہاں کی۔ 2 دن کانفرنس رہی۔ اس کانفرنس میں ملک بھر سے کوئی 5000 سے زیادہ علماء کرام، سرکردہ علماء کرام شریک ہوئے، اور اس میں باقی باتوں کے علاوہ ایک بات یہ ہوئی کہ ہم نے ملک میں پرائیویٹ شرعی عدالتیں قائم کرنے کا اعلان کیا، یعنی کونسلر کے درجے میں لوگوں کے معاملات شرعی قانون کے مطابق نمٹائے جائیں۔ ہم نے اس کو وفاقی شرعی عدالت کا نام دیا۔ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کے قائد تھے، جمعیت علماء اسلام کے بھی قائد تھے اور ملک کی معروف شخصیت ہے، تو ان کو چیف جسٹس بنایا گیا مرکز میں۔ ان کے ساتھ بیر شریف لاڑکانہ کے مولانا عبدالکریم بیر قریشی اور والد صاحب مولانا محمد سرفراز خان صفدر، ان 3 پر مشتمل وفاقی پرائیویٹ شرعی عدالت قائم کی گئی جو کونسلر کے دائرے میں شرعی قوانین کے مطابق فیصلے کرے گی۔ تو کانفرنس بہت کامیاب ہوئی تھی۔ اس موقع پر انصار الاسلام نے، جو جمعیت علماء اسلام کا رضاکار ونگ ہے، اس نے بہت شاندار اپنی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس بات کا غصہ تھا حکومت کو کہ ہم نے اجازت نہیں دی، اس کے باوجود کانفرنس بڑی کامیابی کے ساتھ اور بہت نتائج کے ساتھ کامیاب ہوئی ہے۔ تو اس غصے میں سن 76 میں مسجد نور کو محکمہ اوقاف نے تحویل میں لینے کا اعلان کیا۔ اعلان یہ تھا کہ مسجد نور مع ملحقہ 45 کمروں کے، نصرت العلوم کا نام نہیں لیا، لیکن مسجد نور مع ملحقہ 45 کمروں کے محکمہ اوقاف نے اپنی تحویل میں لینے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور صرف نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا بلکہ میرے چھوٹے بھائی مولانا عبدالقدوس خان قارن کو، جو زمانے میں نئے نئے فارغ ہوئے تھے اور نصرت العلوم میں مدرس تھے، ان کو حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب سواتی رحمۃ اللہ علیہ، جو خطیب تھے، ہمارے چچا جان تھے، محتمم تھے، ان کی جگہ خطیب مقرر کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ تو اس پر پھر شہر میں تشویش ہوئی کہ یہ شہر کی سب سے بڑی مسجد ہے اپنے مرکز کے اعتبار سے بھی، تو یہ اگر محکمہ اوقاف کی تحویل میں چلی گئی تو پھر راستہ کھل جائے گا۔ حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سب کے استاد تھے، والد محترم کے بھی استاد تھے۔ انہوں نے ہمیں 5-6 آدمیوں کو بلایا، میں تھا، ہمارے نوجوان رہنما تھے اس زمانے میں، نوید انور نوید ایڈوکیٹ، مرحوم فوت ہو گئے، بعد میں وہ ڈسٹرکٹ بار کے صدر بھی رہے ہیں، اور مولانا علامہ محمد احمد لدھیانوی تھے گجرانوالہ کے، وہ انتقال فرما چکے، ڈاکٹر غلام محمد صاحب ہمارے جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل تھے، اور مولانا علی احمد جامی، صوفی رستم علی قادری صاحب، ہمارے شہر کے کچھ سرکردہ کارکنوں کو بلایا، اور ہمیں کہا دیکھو یار یہ ٹیسٹ کیس ہے، یہ اگر ایک مسجد ہم نے یعنی حوالے کر دی تو پھر باقی مسجدوں کا مسئلہ بھی ہوگا، تو یہاں ہمیں مزاحمت کرنی چاہیے، ہمیں محکمہ اوقاف کا اعلان مسترد کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے تیاری کی، ہمارے ساتھ
پیچھے ہماری سرپرستی میں والد محترم حضرت مولانا مصطفیٰ خان صفدر، چچا محترم حضرت مولانا سید النبی سواتی اور شہر کے دوسرے علماء کرام اور شہر کے بڑے حضرات میں سے حافظ شیخ بشیر احمد صاحب، حاجی کالے خان صاحب اور دوسرا پوری ٹیم تھی شہریوں کی، ہم نے طے کر لیا کہ ہم اس کی مزاحمت کریں گے۔ مزاحمت کا طریقہ ہم نے یہ اختیار کیا کہ ایک تو ان کے احکام پہ عمل، نوٹیفیکیشن پہ عمل نہیں ہوگا اور ہم احتجاجاً گرفتاریاں دیں گے۔ ہم نے عوامی مجلس تحفظ مساجد و مدارس کا اعلان کیا۔ نوید انور نوید صاحب کو ہم نے اس کا کنوینر بنایا، ہم ان کے ساتھ ٹیم تھے، تو ہم نے شہر میں احتجاجی گرفتاریوں کا اعلان کیا۔ ہمارا یہ ترتیب یہ ہوتی تھی کہ جمعہ کی نماز کے بعد اور پھر منگل، ہفتے میں 2 دن ہم دفعہ 144 نافذی شہر میں اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 4-5 افراد جلوس نکالتے تھے، گرفتاری دیتے تھے، اور یہ تسلسل ہم نے شروع کیا اور اعلان کیا کہ ہم مسجد نور کا قبضہ محکمہ اوقاف کو نہیں دیں گے۔ یہ بات چل پڑی۔ اس دوران ایک واقعہ بھی ہے، لطیفہ بھی ہے۔ میرے چھوٹے بھائی مولانا عبدالقدوس قارن صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے انہوں نے خطیب بنا دیا ہے۔ میں نے کہا یہ شرارت ہے کہ ایک بھائی کی جگہ اس دوسرے بھائی کے بیٹے کو خطیب بنا دیا انہوں نے، تو جس طرح بڑا یہ پروگرام ہے اتنا ہی تمہیں اس کا جواب بھی دینا چاہیے، تم بھی گرفتاری پیش کر دو۔ مولانا عبدالقدوس قارن نے یہ اقدام کیا کہ کینیڈا کا چوک سے جلوس نکلنا تھا پروگرام کے مطابق، وہ بھی جلوس پہ آئے، وہ نوٹیفیکیشن ہاتھ پہ پکڑا، اس کو پھاڑا کہ میری طرف سے یہ جواب ہے، اب میں گرفتاری پیش کرتا ہوں۔ تو مولانا عبدالقدوس قارن تقریباً 4 مہینے جیل میں رہے۔ قارن صاحب بھی جیل میں رہے، میرے دوسرے چھوٹے بھائی مولانا عبدالحق خان بشیر بھی جیل میں رہے، اور پھر میں بھی جیل میں رہا۔ میں نے بھی تقریباً 3 مہینے جیل کاٹی ہے۔ اس طرح ہم ہفتے میں 2 دن شہر میں، ہمارا تقریباً طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جگہ کا اعلان ہم نہیں کرتے تھے، پولیس کو سارے شہر میں گھومنا پھرتا پڑنا تھا، اعلان کر دیتے جلوس نکلے گا بھائی، کبھی گوندنا والا چوک سے، کبھی گھنٹہ گھر چوک سے، کبھی شیخ پورہ موڑ سے، کبھی، وہ ہماری مرضی ہوتی تھی۔ ہم 3-4 آدمی تھے، وہ ساری پلاننگ کرتے تھے۔ حضرت مولانا عبدالواحد صاحب ہماری سرپرستی فرماتے تھے، اور حضرت والد صاحب بھی، اور یہ ہماری سرپرستی، والد صاحب اس وقت جمعیت علماء اسلام ضلع گوجرانوالہ کے امیر تھے، اپنی جماعتی ذمہ داری کی حیثیت سے ہمارے پیچھے کھڑے تھے۔ وہ یہ چلتے چلتے ہم نے تقریباً 4 مہینے گرفتاریاں دی ہیں۔ اس دوران ایک بات اور ہوئی کہ شہر کے کچھ حضرات کو یہ شکار ہوا کہ یار 4 لڑکے ہیں اور یہ خواہ مخواہ خود مچا رکھے ہیں گورنمنٹ سے لڑنے کے لیے۔ تو ہم نے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جلسے کا اعلان کرو، میں آؤں گا، اب میں اس کی حمایت کا اعلان کروں گا۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے قومی اسمبلی میں بھی مسئلہ چھیڑا، بجٹ تقریر میں ذکر کیا اس کا، اور اس وقت وفاق المدارس کے وہ قائد بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ مدارس اس طرح ہم نہیں دیں گے، اور مدارس کا کنٹرول یہ ہمارے پاس ہی رہے گا، ہم اس کی مداخلت قبول نہیں کرتے۔ اور گجرانوالے تشریف لائے، انہوں نے اعلان کیا کہ میں اس تحریک کی پشت پر ہوں، یہ مجھ سے مشورہ کر کے شروع ہوئی ہے۔ تو یہ پھر تحریک چلتے چلتے یہ تقریباً 4 مہینے۔ اس دوران لطیفے کی بات یہ ہوئی کہ ہم نے 3-4 آدمی نے طے کر رکھا تھا کہ ہم نے گرفتاری نہیں دینی، ہم چونکہ کام کرنے والے تھے، ہم چلے گئے، تو پھر ان میں بھی تھا۔ ہوا یہ کہ میں نے گکھڑ میں، رہائش میری گکھڑ میں تھی اس زمانے میں، والد صاحب کے ساتھ ہی، تو میں نے جمعہ پڑھانے آنا ہوتا تھا، اور جمعے کے دن مسجد گھیر لی جاتی، پولیس گھیر لیتی تھی۔ تقریباً 3 مہینے کیفیت یہ رہی ہے کہ میں آتا تھا، جمعہ پڑھاتا تھا، گھیرے میں سے آتا تھا، گھیرے میں سے نکلتا تھا، اور وہ مجھے گرفتار نہیں کر سکتا۔ تقریباً 3 مہینے۔ بعد میں ایک دفعہ وہ اس وقت جو اے سی صاحب تھے، بعد میں سیکٹری اوقاف ہوئے، تو ہم کسی مسئلے میں ملنے کے 2-3-4 سال بعد کی بات ہے، تو انہوں نے کہا مولوی صاحب میں آپ کا کام کروں گا، لیکن پہلے بتاؤ کہ ہم 3 مہینے ہم پریشان رہے، تم نکلتے آتے کیسے تھے، جاتے کیسے تھے؟ میں نے جملہ میں نے کہا سعید صاحب یہ کوئی چور اپنا گور نہیں بتاتا۔
کہ چور اپنا گور نہیں بتایا کرتے، ہمیں پھر بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. آتا بھی تھا، جمعہ بھی پڑھاتا تھا، وہ جو پولیس کا گھیرا توڑ کر آتا تھا، جیل کے توڑ کے، بہت بڑے بڑے طریقے ہوتے ہیں. تو خیر یہ، لیکن جب گرفتار ہونے پر آیا، دیکھیں اللہ کا کام ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. میں گکھڑ گیا ہوں گھر، چھوٹے بھائی قاری اشرف خان ماجد مرحوم اللہ تعالیٰ کے مغفرت فرما، ہمارے چھوٹے بھائی تھے. تو میں گھر کے صحن میں مغرب کے بعد کھڑا، ان سے کہہ رہا ہوں بھائی میں آیا ہوں گھر میں، رات رہوں گا، شہری کے وقت میں نے اسلام آباد جانا ہے، کسی بس پہ چلا جاؤں گا، مفتی صاحب سے ملنا ہے، رپورٹ دینی ہے، میرا کسی کو بتانا نہیں ہے. چھوٹے بھائی کو سمجھا رہا ہوں کہ میرا کوئی پوچھے تو گول بول بات کرنا، بتانا نہیں ہے. اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. اب ایک عادت بنی ہوئی ہے کہ دروازہ کھٹکائے کے بعد جا کے کون ہے، میں خود ہی باہر نکل گیا. تو ڈی ایس پی صاحب، حشمت صاحب ان کا نام تھا، وہ چاؤ مولوی صاحب، حضرت صاحب، آوا پنجابی میں ہڈیاں کھچا نکل گئی ہیں، کتنے تشریف لو. وہ مجھے، میں نے کہا میں ادھر سے چادر چھوڑے، چادر منگوا لیں گے، آپ چلیں. میں گرفتار ہو گیا. گرفتار ہوا تو ایسے ہوا، اور پھر میں تقریباً 3.5 مہینے جیل میں رہا. جیل میں ہمارے 2 بارکیں ہمارے لیے مخصوص تھیں، پرانی جیل تھی، 2 بارکیں ہمارے لیے مخصوص تھیں. جیل سپرنٹینڈنٹ تھے ہمارے سردار یار محمد درانہ، وہی جن کے بھٹو کو پھانسی ملی تھی، جن کی وہ پنڈی جیل کے سپرنٹینڈنٹ تھے. بڑا وفادار آدمی تھا. تو یہ ہماری تقریباً 150-200 افراد تھے 2 بارکوں میں. ایک دن مجھے بلایا، کہنے کے مولوی صاحب بات یہ تھی کہ وزیر اوقاف اور وزیر جیل خانہ جات ایک ہی تھے، گجرانوالہ کے تھے، رانا اقبال احمد خان مرحوم، اور دوست بھی تھے. تو انہوں نے سارا کچھ کیا تھا یہ. تو دیکھو وزیر اوقاف بھی ہوئی ہے، وزیر جیل خانہ جات بھی ہوئی ہے. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ مجھے کیا کچھ کہتے ہوں گے آپ کے بارے میں، لیکن آپ کی طرف سے اگر قانون کی خلاف ورزی نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی وہ بھار جھال ایسا میں، یعنی وہ میں برداشت کر لوں گا. تو الحمدللہ ہماری آپس میں وہ جو ہے کہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی، شکایت کا موقع نہیں دینا. اور دورانہ صاحب نے ہماری یعنی اپنے حساب سے ان کا یہ بڑا مزیدارانہ رویہ تھا. ہم نے 3.5 مہینے میں نے گزارے ہیں. اس دوران قومی اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں بات کی. باولپور سے پنجاب اسمبلی کے رکن تھے، بلکہ قائد اختلاف سے علامہ رحمۃ اللہ ارشد رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے آواز اٹھائی. اور ملک میں ہم نے کمپین سارے ملک میں پھیلائی تقریباً اس کی حمایت میں. اس میں ایک واقعہ اور میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ ابھی میں گرفتار نہیں ہوا تھا، میری گرفتاری سے پہلے ایک دن صحافیوں کے ساتھ رابطے کے لیے میں ایک وفد کے ساتھ نوائے وقت کے چیف ایڈیٹر جناب مجید نظامی صاحب سے ملا کہ ہمیں سپورٹ کریں. ان کا جب کر رہے ہیں تو مجید نظامی صاحب نے مجھے کہا مولوی صاحب بات سنو، تم ٹیسٹ کیس لڑ رہے ہو. میں نے نظامی صاحب ہم ٹیسٹ کیس سمجھ کے لڑ رہے ہیں، اگر تم پسپا ہو گئے تو مدرسے جائے گئے. تم نے کہا سمجھ کے لڑ رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 3-4 مہینے چلتی رہی. اس کے بعد پھر جب بات بڑھی آگے تو گورنمنٹ نے اپنا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا ہمارے احتجاج پر، اور مسجد پہ وقوع تعویل نہیں کر سکا. اس دوران ایک خیر کا پہلو بھی بہت بڑا نکل آیا کہ چھٹیاں ہوتی ہیں، شعبان، رمضان، شوال، تقریباً 3 مہینے چھٹیاں ہوتی ہیں. تو یہ مسئلہ پیش آیا کہ تعلیمی دوران میں تو 150-200 طالب علم ہوتے ہیں، پولیس قبضہ کرنے کی مزاحمت کے خطرے سے نہیں کرے گی، لیکن چھٹیوں میں تو مدرسہ خالی ہوتا ہے. تو پولیس جو کر سکتی ہے. تو ہم نے اس خلا کو پر کرنے کے لیے مدرسہ العلوم میں دورہ تفسیر کا آغاز کیا. والد محترم مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ تفسیر کا آغاز کیا 76 میں، اور پھر یہ تو کافی عرصہ چلتا رہا، تقریباً 20 سال تک چلتا رہا. اس میں تقریباً میرے اندازے کے مطابق 5-6 ہزار علماء نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر اس 20 سال کے دوران پڑھا. تو یہ خیر کا پہلو بھی نکلا. تو وہ تحریک پھر مکمل ہو.
اس کے بعد پھر اور کسی مسئلے کے بارے میں ایسا نہیں ہوا. ہم نے اس کی مداحمت کی. اس میں بنیادی کردار ادا کیا نوید انور نوید مرحوم نے، بطور وکیل کے بھی اور بطور سیاسی کارکن کے بھی. ان کا تعلق نوابزادہ رسول اللہ خان صاحب کی پاکستان جمہوری پارٹی سے تھا. ویسے بھی وہ اپوزیشن میں ہمارے ساتھ تھے، جمہوری پارٹی سے تعلق تھا، تو وہ کنوینر تھے، ہم ان کی ٹیم تھے. اور اس طور پر ہم نے وہ 4 مہینے لڑائی لڑی. اور مسجد نور کی تحریک، اس پر کتاب لکھی ہے ہمارے محترم مولانا محمد فیاض خان سواتی نے. وہ کتاب موجود ہے، تو کوئی تفصیلات پڑھنا چاہے. مختلف علاقوں سے لوگ، شیخ پورہ سے، لاہور سے، چہلم سے، شاہکوٹ سے، دینا سے لوگ آ کے گرفتار ہوتے رہے اور بالآخر حکومت نوٹیفیکیشن واپس لینے پہ مجبور ہو. اچھا، اس طرح کے جب مسائل ہوتے ہیں کہ حکومت کسی مدرسے کو یا کسی ادارے کو تحویل میں لینے کا اعلان کرتی، زیادہ تر محکمہ اوقاف، تو جو عدالتی کارروائی ہوتی ہے، جو وکیل وغیرہ یہ سارا کام کرتے ہیں، تو یہ عدالت کے اندر کس بنیاد پہ اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ حکومت کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے یا حکومت کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے ویسے ہی؟ دیکھو، حکومت کو یہ مدارس کے معاملے میں مدارس شروع سے آزادانہ کام کر رہے ہیں. ہم اپنی آزادانہ پوزیشن محفوظ رکھیں گے اور کسی کے محتاط ہو کے کام نہیں کریں گے. یہ ہمارا شروع سے موقف چلا رہا ہے. آج بھی مدارس بل کے حوالے سے یہی موقف چل رہا ہے کہ ہم آزادی سے کام کریں گے اور ہم کسی اپنے معاملات میں کسی کی مداخلت قبول نہیں کریں گے. اچھا، اسی دوران آپ نے بتایا کہ یہ بھٹو دور کی بات ہے 1975-76 کی، تو اسی دوران شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کا جو منصوبہ ہے اس کا بھی ایک آغاز ہو رہا تھا، اس کے بارے میں بھی ایک منصوبہ بندی ہو رہی تھی. تو اس کا جو تصور ہے شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کا، یہ کیسے؟ یہ اس کے بعد کئی سال بعد کی بات ہے، لیکن میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے چچا محترم حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا درس، ان کا خطبہ کا جمعہ وہ شہر کے تعلیم یافتہ حلقوں میں خاصا مقبول تھا. بڑے پڑھے لکھے لوگ آتے تھے اور ان سے وہ، اور حضرت شاہ صاحب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم، حضرت صوفی صاحب ان کا حجت اللہ پڑھاتے بھی تھے مدرسے میں. ان کی گفتگو میں زیادہ تر حوالے حضرت شاہ صاحب کے ہی ہوتے تھے. شاہ صاحب کے فکر پر، فلسفے پر، جمعے پہ بھی، درس میں بھی، صبح کا درس بھی اور اسباق میں بھی وہ متخصص تھے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے. وہ ذہن لوگوں کا بنا ہوا تھا. تو ایک ہماری مسلکی جماعت تھی اس وقت بھی، آج بھی ہے، جمعیت اہل سنت والجماعت. شہر میں مسلکی بنیاد پر ہمارے تمام ہم مسلک دوست اس میں شریک ہوتے ہیں اور مسلکی کام معاملات ہم جمعیت اہل سنت والجماعت کے فورم پر سر انجام دیتے ہیں. انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا کہ ہم نے باہر ایک مدرسہ بڑا بنانا ہے. باہر اس کے لیے میاں محمد رفیق صاحب مرحوم، وہ ہمارے چیئرمین تھے، شیخ محمد اشرف صاحب مرحوم تھے، اور ارشد میر ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ تھے، اور ایک ٹیم تھی جنہوں نے آپ میں مشورہ کیا کہ ہم نے باہر مدرسہ بنانا ہے. ہم نے جی ٹی روڈ پر جمعیت اہل سنت والجماعت گوجرانوالہ کے تحت ہم نے جگہ خریدی اور مدرسے کا اعلان کیا جامعہ نصرت العلوم جدید. اس پروجیکٹ کا پہلا نام جامعہ نصرت العلوم جدید تھا. ہمارا پروگرام یہ تھا کہ نصرت العلوم کی جگہ تھوڑی ہے تو ہم باہر مدرسے کو لے لیں. ہم نے ایک جماعت میں رجسٹر کروائی. اس کے سرپرست والد صاحب حضرت صوفی صاحب، اور میرا نام بھی سرپرستوں میں تھا، اور حاجی عزیز الفقار صاحب شہر کے ایک بڑے تاجر تھے، ان کا نام بھی سرپرستوں میں تھا. تو ہم نے ایک سوسائٹی تشکیل دی اور باہر جگہ خریدی. ہم حضرت چچا جان سے، صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم یہ بات کر رہے تھے ایک مجلس میں. ہم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ درس نظامی کی تعلیم بھی ہو اور ساتھ اسکول کی اور کالج کی تعلیم بھی ہو، دونوں کو ایڈجسٹ کر کے ہم وہاں ایک نیا نظام متعارف کروائیں. اس پر پھر صوفی صاحب نے کہا کہ بھائی اگر یہ چاہتے ہو تو جس کے موقف کی بات کر رہے ہو نام بھی اسی کے نام پہ رکھو. صوفی 2 باتیں فرمائی. ایک تو یہ فلسفہ جو تم کہہ رہے ہو یہ شاہ ولی اللہ کا ہے، تو اپنے تعارف کے لیے شاہ ولی اللہ کے نام سے بات کرو.
اور دوسری بات انہوں نے کی کہ نیا تجربہ کرنے جا رہے، بڑی غضب کی بات تھی، نیا تجربہ کرنے جا رہے کہ درس نظامی کے نصاب کو اور کالج کے نصاب کو ملا کے تم نے پڑھانا ہے اور دونوں طرف کی تعلیم دینی ہے، تو اس کے لیے نیا تجربہ ہے، پچھلے کام کو ڈسٹرب نہیں کرو، جو ہو رہا نا اس کو ڈسٹرب کیے بغیر ایک نئے تجربے کے طور پہ اگر تم کامیاب ہو گئے تو باقی بھی تمہارے ساتھ آ جائیں گے، اگر ناکام ہوئے تو تم ناکام ہو گئے نا۔ سابقہ نظام کو ڈسٹرب نہیں کرو، اس لیے نام بدلو بھائی، نصرت العلوم کو نصرت العلوم رہنے دو، تم شاہ ولی اللہ کے نام سے کام کرو، یہ تو صوفی صاحب کا مشورہ تھا، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ تمہارے نئے تجربے سے پرانا کام ڈسٹرب نہ ہو جائے گا۔ تو ہم نے بالکل ٹھیک ہے، ہم نے پھر اس کا نام رکھا شاہ ولی اللہ یونیورسٹی۔ اس کا ہم نے آغاز کیا، میں اس کی تعلیمی کمیٹی کے چیئرمین تھا، میں جمعیت اس کا جو ٹرسٹ تھا، ٹرسٹ کا سرپرست بھی تھا، ٹرسٹی بھی تھا، اور اس کے ساتھ میں تعلیمی کمیٹی کے چیئرمین بھی تھا۔ میرے ساتھ ہمارے پروفیسر تھے، یہ غلام رسول عظیم صاحب تھے، یہ ہمارے ساتھی تھے، اور جاوید صاحب تھے، اور اس طرح۔ تو ہم نے ایک پلاننگ یہ کی کہ آغاز کیا تعلیم کا، اس بنیاد پر وفاق المدارس کی جو سندیں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے منظور کر رکھی ہیں، ان میں ایک بات اس وقت تھی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں، کہ کسی بھی وفاق کا فاضل اگر بی اے میں 500 نمبر کا ایک الگ امتحان ہوتا تھا، اس میں اردو ہوتی تھی اور مطالعہ پاکستان ہوتا تھا، اور آپ 200 نمبر مطالعہ پاکستان ایک اور ایک یہ دو مضمون، اور 200 نمبر کے اختیاری مضمون، آپ کی مرضی اردو رکھ لے، سوشیالوجی رکھ لے، عربی رکھ لے۔ ایک 500 نمبر کا مضمون رکھا تھا انہوں نے کہ وفاق کا جو فاضل 500 نمبر کا یہ بی اے کا امتحان پاس کر لے گا، ہم اس کو بی اے تسلیم کر لیں گے۔ ہم نے اس کو بنیاد بنایا، 3-4 سال ہم نے وہ کلاسوں کا آغاز کیا، ہمارے ایف اے کی کلاس بھی ہوتی تھی، لیکن بی اے میں ہم فضلاء کے لیے ایک طرف کالج تھا، میٹرک کے بعد ایف اے بی اے تک کے ہم طلباء لیتے تھے، اور دوسری طرف ہمارا یہ پروجیکٹ تھا کہ درس نظامی کے فضلاء جن کے پاس وفاق کی سند ہے، وہ بی اے کا 500 نمبر کا یہ امتحان دلواتے تھے تاکہ وہ بی اے تسلیم ہو جائے، اس کے بعد آگے ان کے ریاست ایم اے کرے، اس کے بعد پھر وہ پی ایچ ڈی کرے، ایم فل کرے، جو کرے۔ تو وہ ہم نے بی اے کروا لیا، 3-4 سال ایسا ہوا۔ ہماری ناکامی کی اصل وجہ یہ ہوئی کہ پنجاب یونیورسٹی نے ہمیں آگے کا راستہ نہیں دیا، باوجود اس کے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 500 نمبر کا بی اے کرنے پر بی اے تسلیم کرنے کا لکھا ہوا تھا، لیکن پنجاب یونیورسٹی سے ہم نے جب بھیجی آگے کی تعلیم کے لیے، ایم اے کے لیے، انہوں نے قبول نہیں کیا، تو یہ ہماری بنیادی رکاوٹ تھی، جس پر ہم نے بنیاد رکھی تھی وہ بنیاد کمزور ثابت ہوئی، اور وہ کلاس ہم 2-3 سال سے آگے نہیں چلا سکے۔ ایک کالج کے طور پر ہم چلتے گئے، جیسے وہ کالج ہوتا ہے ایف اے اور بی اے تک ہم نے کئی کلاسیں پڑھائی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بنی تھی ہماری، اور شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے نام سے شروع کیا۔ پھر کچھ ہمارے انتظامی معاملات بھی، ہم نے جگہ خریدی 28 ایکڑ، اور اس میں بلڈنگ بنائی، اس میں تقریباً 6-7 سال کام کیا۔ اس کے بعد پھر انتظامی معاملات میں کچھ ہماری مالی مسئلہ بھی اور انتظامی معاملات بھی، اور زیادہ وجہ وہ بنی ہے کہ ہمیں پنجاب یونیورسٹی نے راستہ نہیں دیا۔ میں خود ملا ان سے جا کر، بلکہ ٹیسٹ کے طور پر میں بھی وفاق کا فاضل تھا، میں نے خود یہ پیش رفت کی کہ میں یہ 500 نمبر کا بی اے کروں، انہوں نے کہا جناب نہیں، پراپر چینل آیا، پراپر چینل میٹرک، پراپر چینل ایف اے، پراپر چینل بی اے، تب آگے کا راستہ ملے گا، ورنہ آپ کو یہ راستہ نہیں ملے گا۔ تو اس پر ہم وہ رک گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا، ہم نے وہاں ایک میڈیکل کالج کا بھی شروع کیا، لیکن ہم نے سوچا کہ ہم آگے نہیں چل سکیں گے، تو پھر ہمارا مشورہ ہوا، میاں محمد رفیق صاحب چلاتے رہے، میں تو الگ ہو گیا تھا، لیکن جب ان کی وفات کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا،
اور اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کے اس وقت صدر تھے ڈاکٹر محمود غازی صاحب، ان کے مشورے سے ہم نے یہ ادارہ پھر جامعۃ الرشید کراچی کے حوالے کیا، اور ان کو کا سنبھالے انہوں نے سنبھالا ہے، وہ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ جامعۃ الرشید کے ایک شعبے کے طور پر جامعہ شاہ ولی اللہ کے نام سے وہ ادارہ آج بھی تعلیمی کام کر رہا ہے اور مصروف عمل ہے۔ اچھا، آپ نے اس میں بتایا کہ پنجاب یونیورسٹی والوں نے اس کام کے اندر کہ جو طالب علم یہاں سے فاضل ہو کے آگے جا رہے تھے ان کے مزید تعلیم کے اندر انہوں نے رکاوٹ ڈالی، لیکن اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے وہ ڈگری تسلیم ہوتی تھی اور بی اے کی امتحان پاس کرنے کے بعد، تو پنجاب یونیورسٹی نے کس چیز کو بنیاد بنا کر اس میں وہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن تھا، اس نے یہ راستہ دیا تھا، ملک کی باقی یونیورسٹیاں ہمیں راستہ دے رہی تھی، پشاور یونیورسٹی دے رہی تھی، گوبل یونیورسٹی دے رہی تھی، جامشورہ یونیورسٹی دے رہی تھی، لیکن پنجاب یونیورسٹی نے انکار کر دیا کہ ہم آگے آپ کو راستہ، آپ پراپر چینل آئیں گے تو آپ آگے جائیں گے ورنہ نہیں آئیں گے۔ اس پر ہمارا وہ تعلیمی سوچ عمل بنایا تھا وہ فلاپ ہو گیا، اسٹاپ ہو گیا، ہم آگے نہیں چل سکے۔ نہیں تو پنجاب یونیورسٹی نے کس چیز کو بنیاد بنا کے یہ اب یہ تو اس کی وضاحت وہی کر سکیں گے۔ اچھا، اس کے اندر آپ نے انتظامی معاملات کا بھی ذکر کیا کہ اتنا بڑا، اگر آپ نے جیسے صوفی صاحب نے یہ چیز کہی تھی کہ نیا تجربہ جب آپ کرنے لگیں تو اس کا یہ بھی ایک ہوتا ہے آپشن ہوتا ہے کہ یہ تجربہ کامیاب نہ ہو، اس کے اندر کئی چیزیں آ سکتی ہیں، تو انتظامی معاملات جو ہیں اس کے اندر کیا ایسی وجہ بنی کہ جو ادارہ ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا؟ اور اس میں یہ ہے کہ ٹرسٹ تھا، ٹرسٹ میں 6 آدمی تھے، 3 ہم باپ بیٹا چچا تھے اور ٹرسٹ کی انڈرسٹینڈنگ آپس میں بعض معاملات پہ نہیں رہی تھی، کیونکہ سارا کام پبلک چندے پر تھا، اور اس میں وہ کچھ معاملات پہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی تھی، اس وجہ سے میں نے ادارہ کشی اختیار کر دی تھی، اور چونکہ متحرک زیادہ میں ہی تھا معاملات کو سنبھالنے والا، وہ دوسرے طرف پھر معاملہ میں نے دخل نہیں دیا اور وہ معاملات نہیں سنبھل سکے۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی کے طرز عمل سے مایوس ہو کر کہ مجھے راستہ نہیں ملے گا تو ہمیں اس راستے کو چھوڑ دے، کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے، تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ اچھا، لیکن اس مطلب شاہ ولی اللہ کے تجربے کے بعد سے آج کے دن کراچی کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ جامعۃ الرشید اور اس طرح کے کئی دوسرے بڑے ادارے ہیں جو یہی سلسلہ کہ دینی اور دنیاوی تعلیم ساتھ ساتھ اس کو ایک کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں، تو انہوں نے آپ کا جو تجربہ تھا اس سے کیا سیکھا کہ انہوں نے اور ہمارے تجربے سے کہ ہم نے تو وہ 500 نمبر کے بی اے کو بنیاد بنایا تھا، وہ نہیں چلا تو پھر انہوں نے پراپر چینل نہیں آیا، سارے جس نے بھی ایف اے بی اے کیا ہے پراپر چینل کیا ہے، پراپر چینل ہی آگے بڑھے ہیں، اس راستے سے بڑھنے کا دکا کہیں کوئی یونیورسٹی کرتی ہو، لیکن وہ جو ان کا موقف تھا کہ میٹرک ایف اے بی اے جو پراپر چینل وہ آئیں گے وہ آگے جائیں گے، یہ درمیان کا راستہ جو تھا نا جو 500 نمبر بی اے والا یہ نہیں چل سکتا۔ جامعۃ الرشید اب جو اپنا یہ سلسلہ چلا رہے ہیں تو وہ بھی اسی ماڈل کے اوپر اپنے وہ سارا تعلیمی سسٹم نظام جو ہے اس کو ترتیب دیتے ہیں کہ جو طالب علم ہے وہ میٹرک بھی کرتا ہے، ساتھ درس نظامی کے بھی، پھر ایف اے اور پھر بی اے، تو ان کا جب طالب علم فارغ ہوتا ہے تو اس کے پاس درس نظامی کی بھی ڈگری ہے اور بی اے کی بھی ڈگری ہے، اس کے بعد اس کے لیے پھر آگے مزید تعلیمی مواقع دونوں طرف ہیں کہ وہ مدارس کے اندر بھی ایڈجسٹ ہو سکتا ہے اور یونیورسٹی کی طرف بھی جا سکتا ہے۔ یہی ہے، انہوں نے وہ ہمارا درمیان کا راستہ تھا نا وہ 500 نمبر بی اے والا وہ نہیں اختیار کیا، ہم سے ہی شاید سبق حاصل کیا ہو کہ ہم نہیں چل سکے تو یہ نہیں چل سکے گا، اب جو بھی ہو رہا ہے جہاں بھی ہو رہا ہے نا پراپر چینل ہی ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ نہیں تو کیا مدارس اس طرح کے جو بڑے مدارس ہیں یہ ایسی کوئی ترتیب نہیں کر سکتے کہ جس طرح مطلب مختلف یونیورسٹیاں ہیں جو اپنی ڈگری بھی جاری کرتی ہیں ملک کے اندر، پرائیویٹ یونیورسٹیاں جیسے ایف سی کالج ہے جدھر میں پڑھتا ہوں، تو کیا مدارس اس طرح کا ایک سلسلہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی بہت بڑا مرکزی جامعہ ہے تو وہ اپنی ڈگریاں جاری کرے؟ یہ مدرسہ نظامی کی ڈگری جاری کر سکتا، جامعہ اشرفیہ ہے، دوسرے مدارس ہیں،
لیکن درس نظامی کی ڈگری جاری کر سکتے ہیں، لیکن ایف اے ہاں بی ان کے لیے ان کو پھر وہ تو اس کا چیلنج دوسرا۔ ابھی ہم نے دادا جی کے ساتھ تحریک جامعہ مسجد نور کے بارے میں اور شاہ ولی اللہ یونیورسٹی کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ اب میں آپ سے اس نشست کی اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید گفتگو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔